شیخ صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کی سابقہ دور میں اچھے تعلقات رہے ہیں، حکومت میں آپ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سے آپ کے اچھے تعلقات رہے ہیں. آپ کو کبھی ڈی ایچ کیو ہسپتال جھنگ پہ رحم نہیں آیا کہ اس کی جو حالات تھے آپ کے دور میں بھی اور اب بھی سیم کہ اموات ہو رہی ہیں، آئے روز بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے وہاں چلڈرن وارڈ کے حالات؟ میں جو گفتگو کروں گا آپ بغیر کاٹے اس کو ویسے ہی چلائیں گے. جی. مجھے یاد ہے کہ ایک ڈی سی تھے امان اللہ غازی ہمارے دور میں. یہ سارا جو ہسپتال آج آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ کسی پی ٹی آئی وی ٹی آئی کی مہربانی کوئی نہیں ہے. آپ اسی شہر کے رہنے والے ہیں، یاداشت تو آپ کی ہوگی اتنی ساری نا. امان اللہ غازی وہ آدمی ہے جس نے علی جان جس وقت سیکٹری ہیلتھ تھے، وہ بڑا ڈائنامک سا نوجوان تھا. اس نے پورے پنجاب کے ہسپتالوں کو اس نے بالکل کوشش کی کہ وہ بہترین کر دے. یہ سارے چینجز جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پچھلی دور کے کیے ہوئے ہیں. یہ تو اینٹوں پہ اینٹیں لگائی گئی تھی جی. آپ کو یہ میں نے اس پہ کافی رپورٹنگ کی ہے کہ ہاسپٹل پہ اینٹوں پہ اینٹیں لگائی جاتی رہیں، کروڑوں روپے کے فنڈ لگائے گئے، کسی نے آ کے تختیاں بدل دی، کسی نے رنگ بدل دیے، گملے رکھ دیے. اور پنکھے لینے کے لیے وہ میرے پاس آتے ہیں، وہ کولر لگوانے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، ویل چیئرز کو لگانے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. کھیت سوا انہوں نے اب یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دور میں غازی معاملہ کے دور میں کیا، لیکن حالات آپ کے سامنے. میں آپ کو واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں اور یہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے اور میرے جھنگ کے لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے، کیونکہ میں جھنگ کا رہنے والا ہوں. اس لیے میں جتنی ان پٹ دے سکتا تھا میں نے دی ہے اور ماشاءاللہ بالکل آپ جو مرضی کہتے رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو یا تو آپ مجھے بولنے دیں گے یا تو آپ نے سوال کر لیا، جواب لیں گے اس کا. وہ یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر علی جان کے بعد، امان اللہ غازی کے بعد، مدثر ریاض ملک تک، مجھے یاد ہے مجھے رات مدثر ریاض نے فون کرنا کہ سر لیٹس گو اینڈ ہیو اے سرپرائز وزٹ ٹو دی ہاسپٹل. 2 بجے میں نے اور ڈپٹی کمشنر نے نکلنا اور ہم نے مختلف وارڈ چیک کرنے. بہترین کام چل رہا تھا. ٹھیک ہے، اب میں ایم ایل اے تھا نا جی، میں وفاقی حکومت کا نمائندہ تھا، نہ میں صوبائی حکومت کا نمائندہ تھا، نہ ہسپتال کے اکاؤنٹس کو چیک کرنا میری ذمہ داری تھی. اب وہ اینٹوں میں اینٹیں لگائیں، صفائی پہ 4 روپے لگائیں یا 40 لاکھ روپے لگائیں، میں ایز اے وفاقی نمائندہ اس کا مجاز نہیں تھا اس کو چیک کرنے کا. میرے لیے سب سے تسکین والی بات یہ تھی کہ جب لوگ جائیں تو ان کا علاج ٹھیک ہو. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں منسٹر تھا مگر پنجاب میں اپوزیشن میں تھا، کیونکہ پنجاب میں حکومت میرے مخالفوں کی تھی، تو تب بھی میری صوبائی محکموں پہ چلتی نہیں تھی کیونکہ میں فیڈرل میں تھا اور گورنمنٹ صوبائی میرے خلاف تھی. میری والدہ ایک رات بیمار ہوئی، اچانک ان کو کوئی تکلیف ہوئی. میرے پاس کوئی ڈرائیور گارڈز بھی نہیں تھے، تو میں اچانک ان کو گاڑی میں نے بھائی کو کہا خود ڈرائیو کر کے میں سول ہاسپٹل آیا. ایمرجنسی ہے، عجیب و غریب حالت تھی، کوئی کمرہ ومرہ ٹھیک نہیں تھا. میں نے والدہ کو ایک کمرے میں لے گیا. والدہ میری 5 وقت نماز پڑھتی ہیں، وہ کوئی بستر اتنے گندے تھے، بلڈ سٹینز لگے ہوئے تھے مریضوں کے، تو شی ریفیوز. اتنے میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جی میرا کہ جی میں آیا ہوں، میری والدہ ساتھ ہیں. آس پاس ہمارے ووٹر تھے، وہ کوئی بھاگا ادھر سے، کوئی تکیہ لے کے آیا، کوئی چادر لے کے آیا، رش پڑ گیا وہاں. اسٹیتھوسکوپ کام نہیں کر رہا. سنیں ذرا سنیں. میں کیا کرتا ہوں؟ میں ڈاکٹر سے بدتمیزی کرتا، سختی کرتا ہے نا، کہنا جی دیکھو جی بدماشی کر رہے ہیں. وہ شیخ صاحبان تو کو تھوڑی سی لفظ اونچا کرے نا تو یہ بیچارے اتنے احساس ہے نا یہ سارے شہر والے کہ ان کو فوری تکلیف ہونے لگ جاتی ہے کہ جی شیخ صاحبان نے کو بدماشی. میں چپ کر کے کھڑا رہا. میں کہوں میں نے کی آکھا ڈاکٹر نے، وہ والدہ میری تکلیف ہے چاہے میں نے کی آکھا ہوں. واٹ ہیپن؟ ای سی جی لگائی، مشین کام نہیں کر رہی. اس ڈاکٹر صاحب نے کہا جی وہ کوئی ایم ایس دے کمرے کو نئی مشین پئی ہے، کوئی وہ کھولا گے تو بڑا کوئی کام کرو. دوڑ کے گیا اتوں مشین لے کے آؤں، اس مشین بھی کام نہیں دیتا. ٹھیک ہے، میں نے بڑا تحمل سے. اتنے میں نے جو میرے ووٹرز اور میرے دوست پرائیویٹ کلینکل ڈاکٹرز تھے، میں نے ان کو فون کیا، میرے کو ڈرائیور پہنچے میرے، تو وہ سرکاری ڈاکٹرز کو آپ چھوڑیں، وہ تمام پرائیویٹ جو تھے دوست ڈاکٹرز ہمارے بھائی جو ہیں وہ سارے وہاں اکٹھے ہو گئے. اللہ نے مہربانی کی، اتنی دیر میں میری والدہ کی طبیعت سنبھل گئی. گھر میں بڑی تکلیف میں رہا ساری. میں نے صبح میں اس کو فون کیا. میں نے کہا یار میں تو صوبائی حکومت میں ہوں نہیں، صوبائی حکومت میری مخالف، میں ان کا مخالف، مگر میں شہر کا تو رہنے والا ہوں. آئی واز دی منسٹر دین. تم آؤ میری بات سنو. لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے اچانک پہنچنے پہ، تو پتہ نہیں باقی میری ماؤں کے ساتھ پبلک کے ساتھ کیا ہوتا. ہماری بہنیں بیٹیاں بزرگ بچے آتے ہوں گے تو کی کرتے ہوں گے. میں نے اس کو اپنی جیب سے شاید چند لاکھ روپے کا ایک چیک دیا. ڈاکٹر صاحب میں نے رات چکر لگایا، مجھے نہیں پتا آپ کی صوبائی حکومت کیا کرتی کیا ہے. یعنی پیسے
تو سٹیتھوسکوپ پورے کر انسٹرومنٹ جو مین انسٹرومنٹ کو ای سی جی دیا مشیناں لے وہ اللہ دے بندیاں کو صاف چادراں لے لے کوئی تکیے لے لے کچھ لے لے جو کچھ آندا ہے اور اگر اس تو بعد بھی کوئی ڈیمانڈ ہوئے تو میرے میں کرتا ہوں میں تینوں لے کے دیا گا مجھے نہیں پتا تمہاری حکومت کیا کرتی ہے کیا نہیں جہنم میں جائے تمہاری حکومت اور تمہارا یہ نظام یہ میں ڈونیٹ کر سکتا ہوں یہ میرے حلال کی کمائی میں سے یہ پیسے جا کے لے گا وہ پیسے وہاں پہ لگے بہت سی جگہوں پہ ٹائلز کئی جگہوں پہ اکوپمنٹ ہسپتال میں بے شاہ جگہوں پہ نواز اکرم نے کئی جگہوں پہ ایئر کنڈیشنز لگوا کے دیے یہ آپ کے جو کولرز ہیں وہ لگوا یہ جو آپ کے جو الیکٹرک مطلب جو ہمیں کہتے رہے ہم دیکھتے رہے ایکسٹینشن کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ ہاسپٹل میں اٹ واز ناٹ دی ڈومین آف دی فیڈرل گورنمنٹ دیکھیں نا لیکن آپ نے خود کہا کہ آپ کے سی ایم سے بڑے اچھے تعلقات تھے آپ کچھ اس حوالے سے کر سکتے نہیں بالکل تعلقات اچھے تھے مگر جو اس وقت کی ایم پی اے تھیں ان کے بھی بڑے جو ایم پی اے تھے ان کے بھی بڑے اچھے تعلقات تھے جب شہر والے دو ڈالتے ہیں نا جی پرچیاں تو وہ اپنا سوچ سمجھ کے ڈالتے ہیں کہ چھوٹی کس کو دینی ہے اور بڑی پرچی کس کو دینی ہے تو پھر بعد میں اتنے بھولے نہ بن جایا کریں کہ چھوٹے کی ذمہ داری کیا اور بڑے کی کیا ذمہ داری ہے بندہ ایسے عملہ بن جائے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں نہ ہوتا جی آپ نے میرا کام میرے سے لینا ہے نا جی اور آپ نے ایم پی اے کام ایم پی اے سے یا تو آپ نے ایم پی اے کو اللہ واسطے ایم پی اے بنا دیا وہ گھر بیٹھا بن گیا اس کا تو ووٹ نہیں منگے تو پولنگ سے بلایا نہیں تو ووٹ پوائے نہیں پھر تو ٹھیک ہے جنگ میں ایک عجیب و غریب معاملہ یہ ہے کہ لوگ معصوم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دیا وقاص صاحب کو تو ہم نے سارے کام ان سے لینے ہیں چاہے تھانے کے ہیں چاہے کچہری کے ہیں تو آپ جب یہاں ہیلپ کر سکتے تھے تو وہاں بھی کر سکتے تھے نا چھوٹا ووٹ کس کو دیا چھوٹا دیا انہوں نے وہ نہیں وہ بھی دیا لیکن لوگ سمجھتے جسے بھی جو کامیاب ہوتا ہے اب آپ بھی وہ بات نہ کریں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ یہ بچپنا دکھانے سے یا فوری عملہ بن جانے سے کچھ نہیں ہوتا آپ نے جس آدمی کو جس کام کے لیے چنا ہے آپ اس سے اس کام کی توقع رکھیں یہ جو ہم باقی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں نا یہ تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے نمائندے ہیں مگر نمائندوں کے بھی ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے دیکھیں نا اب یہاں پہ اس وقت شہر کا ایم پی ہے وہ بڑی اونچی اونچی تقریریں مارتا تھا صفائی 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 وہ جیسے لے اسی ہوتی اپنی صفائی چیک کیتی ہے اور کہتا ہے میرا تو یہ معاملہ نہیں ہے میرا تو یہ اختیار نہیں ہے یہ تو اب سی او کا اختیار ہے پہلے اسے تقریریں کرتا سی بڑیاں اور میرا اختیار نہیں ہے جی یہ تو فلانا جیسے معاملہ خراب ہوئے گا ادھر کہے گا وفاق کا معاملہ ہے جدھر معاملہ جیسے نمبر ٹنگنے ہوں گے اس نے کہے گا ساڈا ہے